بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رئیس کو اس کے دوست نے ایک محفل میں دعوت دی۔ رئیس جب محفل میں پہنچا تو ادھر ایک ناچنے والی عورت آئی ہوئی تھی۔ وہ عورت رقص کر رہی تھی اور لوگ اس پر پیسے پھینک رہے تھے۔ رئیس کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ رئیس نے اپنے ایک آدمی سے اس بات کا پتہ کروایا کہ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ آدمی نے رئیس کو بتایا کہ وہ ایک کوٹھے میں رہتی ہے۔ کوٹھے کی مالکن کے پاس 10 لڑکیاں رہتی تھیں اور مالکن ان کو مختلف محفلوں میں بھیج کر پیسہ کماتی تھی۔ رئیس کوٹھے کی مالکن کے پاس گیا اور کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی محفلوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے، میں اس کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ مالکن ایک لالچی قسم کی عورت تھی۔ اس نے رئیس سے کہا کہ یہ لڑکی جو تم کو پسند آئی ہے مجھے سب سے زیادہ مال کما کر دیتی ہے۔ اگر میں اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو سڑک پر آ جاؤں گی۔ رئیس نے مالکن کی لالچ کو دیکھتے ہوئے 50 ایکڑ زمین اس کے نام کر دی۔ مالکن نے لڑکی رئیس کے حوالے کر دی۔ رئیس نے دوسرے ہی دن اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ رئیس کی پہلی بیوی کو جب پتا چلا تو وہ رئیس کو چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ شادی کے بعد جب رئیس نے اس کو بہت خوش رکھا اور اس کو ہر قسم کی آسائش مہیا کی، ایک عجیب سی بیماری لگ گئی اور وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس کے جسم میں خون کی کمی ہونے لگی اور چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ نیلی پڑ گئی۔ رئیس نے بہت سے حکیموں سے اس کا علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کی حالت ہر دن کے گزرنے کے ساتھ خراب ہوتی گئی۔ رئیس اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس لڑکی کو ایسا کیا ہوا ہے۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ گئی کہ لڑکی کمزوری کی وجہ سے چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ رئیس کو اس کے غلام نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت ہی قابل حکیم رہتا ہے، وہ آپ کی بیوی کا علاج ضرور کرے گا۔ رئیس نے سواری کے ساتھ اپنے ملازم بھیجے جو اس حکیم کو رئیس کے گھر لے آئے۔ حکیم نے لڑکی کو غور سے دیکھا اور پھر رئیس سے پوچھا کہ اس کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اس لڑکی کے ماضی کا علم ہو۔ آپ مجھے اس کے ماضی کے بارے میں معلومات دیجیے۔ رئیس نے حکیم کو سب کچھ بتا دیا۔ حکیم نے اپنا دایاں ہاتھ لڑکی کی نبض پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے لڑکی کے سامنے ایک تھیلے میں سے قیمتی موتیوں سے جڑا ایک ہار نکالا۔ اس کی طبیعت میں کسی قسم کی بہتری نہ ہوئی۔ اس کے بعد حکیم نے تھیلے میں سے کچھ گھنگرو نکالے۔ گھنگرو کی آواز سے لڑکی کی طبیعت میں کافی بہتری آئی۔ حکیم نے رئیس کو ایک مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو واپس اسی کوٹھے والی عورت کے حوالے کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رئیس حکیم کی اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا مگر اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اسے حکیم کے مشورے پر عمل کرنا پڑا۔ رئیس کوٹھے کی مالکن کے پاس گیا اور لڑکی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ 1 مہینہ تمہارے پاس رہے گی، 1 مہینے بعد میں اسے آ کر واپس لے جاؤں گا۔ رئیس اسے مالکن کے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ 1 مہینے بعد جب رئیس واپس آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکی نہ صرف اپنے پیروں پر چل رہی ہے بلکہ اس کے چہرے کی رونق بھی واپس آ چکی تھی۔ رئیس بہت حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کو میں گندگی سے صاف جگہ پر لے آیا مگر وہ تو گندگی میں رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ رئیس نے اسے اسی وقت طلاق دے دی اور گھر واپس آ گیا۔ حکیم نے رئیس سے کہا جس بھکاری کو در در مانگنے کی عادت پڑ جائے تو وہ ایک جگہ پر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ عورت اسی ماحول کی عادی ہو چکی تھی، وہ آپ کی حویلی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کو عزت راز ہی نہیں آتی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔